صحیح مسلم کے اندر 6229 نمبر حدیث ہے، آل مروان نے اس میں لعن اللہ ابا تراب کے الفاظ موجود ہیں، لعنت ہو اللہ کی ابو تراب کے اوپر. 6229 نمبر حدیث غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ آل مروان تو بعد میں ہے نا، یعنی بنو امیہ کے پورے دور میں یہ کام ہوتے تھے. تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ کہاں سے شروع ہوئے؟ میں نے اس میں احادیث بتائی ہیں. کہتے ہیں صحیح مسلم کے اندر 6229 نمبر حدیث سے آل مروان نے اس میں لعن اللہ ابا تراب کے الفاظ موجود ہیں، لعنت اللہ کی ابو تراب کے اوپر. 6229 نمبر حدیث غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ آل مروان تو بعد میں ہے نا، یعنی بنو امیہ کے پورے دور میں کام ہوتے تھے. یہ سارے کے سارے کام جو ہیں، دیکھو ذرا یہ رسیاں دکھائی جا رہی ہیں، سانپ. غور طلب نقطہ ہے، دیکھیں جی، یہ مرزا جی نے جو صحیح مسلم حدیث نمبر 6229 کی طرف اشارہ کرا، یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ کتاب فضائل الصحابہ ہے. فضائل الصحابہ کے اندر یہ ہے باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے تحت مرزا جی کا بیان کردہ نمبر سنو ذرا بات کو. مرزا جی نے کیا مکاری کی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر الفاظ ہیں آل مروان کے، اس کے اندر الفاظ ہیں، اور آل مروان سے بعد میں خود ہی نتیجہ نکال لیا کہ یعنی بنو امیہ کے پورے دور میں یہ کام ہوتے تھے. اب پہلے ایک لفظ کیا لائے؟ آل مروان. اب جب کہ آپ ذرا غور کیجیے گا، میں آپ کو روایت کی طرف باقاعدہ اشارہ دیتا ہوں. روایت میں آل مروان کا لفظ نہیں ہے، روایت کے اندر الفاظ ہیں رجل من آل مروان. روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ رجل من آل مروان کا لفظ ہے. آپ دیکھیں ذرا مکاری اس آدمی کے، آل مروان نہیں، رجل من آل مروان. فرق کیا ہوا؟ آل مروان یعنی کہ مروان کے خاندان والے، آل مروان کا مطلب یہ ہوا، اور رجل من آل مروان کا مطلب ہوا کہ مروان کے خاندان کے ایک شخص نے. کہاں تو پورا بنو امیہ، پورا آل مروان. جس نے رجل من آل مروان میں سے رجل کا لفظ کھا لیا اور صرف آل مروان پڑھ کے سنا ہے. مکاری دیکھا اب اس آدمی کی. اور اگر ایسا ہی ہے، ہم مرزا جی سے پوچھیں گے، مرزا جی قرآن پاک کے اندر سورہ مومن کی یہ آیت نمبر ہے 28، اللہ رب العزت نے فرمایا وقال رجل مومن من آل فرعون، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور کہا اس مومن شخص نے جو کہ آل فرعون میں سے تھا. اب اگر آپ رجل من آل مروان کو غلطی سے آل مروان بول کے اور آگے آپ نے معنی یہ نکالیں کہ سارے آل مروان، تو پھر یہ جو قرآن میں آتا ہے رجل مومن من آل فرعون، کہ آل فرعون میں سے وہ شخص جو مومن تھا، کیا آپ مرزا جی پھر اس کے معنی یہ کریں گے سارے کے سارے آل فرعون مومن تھے؟ بتائیے، کیا یہ معنی کیے جائیں گے کہ سارے کے سارے آل فرعون مومن تھے، یا یہ معنی کیے جائیں گے کہ وہی رجل مومن من آل فرعون، فرعون کے خاندان کا ایک مومن شخص؟ ٹھیک. اب آپ دیکھیں رجل من آل مروان یعنی ایک آدمی. اچھا، پھر جو